أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه فأجزل ثوابه ووفاه واحشرنا في زمرة ونفعنا بعلومه. قال بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الاذان. مواقف سے فراغت کے بعد اذان لائے اس لیے کہ وہ اعلام بالوقت کے لیے. اذان کے معنی لغت میں اعلام اور شریعت میں اذان کے معنی ہے اعلام بوقت الصلاۃ بالفاظ مخصوصہ. وبالاسناد المصنف رحمہ اللہ امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ البخاری رضی اللہ عنہ قال باب بدء الاذان. اسی طرح امام عبدالرزاق امام ابو داؤد نے ترجمہ منعقد کیا. اذان کی ابتدا کے بارے میں روایات دو طرح کی. بعض میں وارد اذان ہجرت سے پہلے مشروع ہوئی لیکن اس سلسلے کی ساری روایات غیر معتبر اور بعض روایات اور اکثر صحیح روایات میں ہجرت کے بعد مشروعیت وارد. کس سن میں مشروعیت ہوئی ہے اس میں دو قول. ابن اسحاق ابن ہشام خلیفہ نے سنید لکھا اور واقعی ابن سعد نے سن 2. ہو سکتا ہے کہ اختلاف ایک اور بات پر مبنی ہو اور وہ یہ کہ سن ہجری کا آغاز کب سے ہوا. بعض تو کہتے ہیں جس سال آپ نے ہجرت کی ہے اس کے محرم سے اور بعض کہتے ہیں کہ اسی ربیع الاول سے. تو بہت ممکن ہے جن لوگوں نے سن اول کہا دوسرے قول کو اختیار کیا اور جنہوں نے سن ثانی کہا قول اول کو اختیار کیا لیکن یہ بعید ہے اس لیے کہ ابن اسحاق سنین ہجریہ میں قول اول کے قائل ہیں اور وہ اذان کی مشروعیت سنید میں بتاتے ہیں. اذان کی مشروعیت کس طرح سے ہوئی ہے. سنن ابی داؤد ترمذی وغیرہ مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے فکر کی تو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے خواب میں ایک شخص کو اذان کرتے ہوئے دیکھا. آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب ذکر کیا. فرمایا تلک رؤیا حق علق علی بلال فإنه اندى صوتا منك. یہاں پر سوال یہ کہ اذان تو ایک شرعی حکم ہے اس کا آغاز کسی امتی کے خواب سے کیسے ہو جائے گا. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ خواب کا تعلق وہ امتی سے ہے لیکن یہ خواب ایک شرعی مسئلے سے متعلق ہے اور شارع علیہ السلام نے اس کی تقریر فرما دی. تو یہاں حکم اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کسی عام انسان کے خواب سے ثابت نہیں ہوا.
اور دوسرا جواب یہ کہ ابو رزاق نے مصنف میں اور ابو داود نے مراسیل میں ایک روایت نقل کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب سن کر فرمایا سبقک بہا جبرائیل، تم سے پہلے جبریل یہ سب کچھ بیان کر گئے۔ بہرحال اذان کی مشروعیت وہ مشہور قول پر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کے خواب سے ہوئی ہے، لیکن محض ان کے خواب پر بنیاد نہیں بلکہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد پر بنیاد ہے یا بند کرے دونوں یا وحی پر بنیاد جیسا کہ مرسل روایت میں وارد، اور خواب میں اذان کا معاملہ جو دکھایا گیا اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنویہ شان اور رفعت مرتبہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، اور ایک نہیں کئی صحابہ نے سب کیوں بند کر رہے صرف یہ بند، کئی صحابہ نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا۔ حضرت عمر نے بھی دیکھا، اور بعض روایات میں ابو بکر کا نام آتا ہے، اور جیلی شافعی نے جو لکھا کہ اس طرح کا خواب 14 آدمیوں نے دیکھا۔ آیا اذان کا حکم کیا ہے؟ علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علامہ زین ابن منیر کی امام بخاری نے حکم سے کوئی تعرض نہیں کیا کیونکہ آثار میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، بس مشروعیت ثابت کر دی۔ مسئلہ مختلف فیہا ہے، علماء کے اس میں 4 اقوال، امام ابو حنیفہ امام شافعی فرماتے ہیں سنت ہے، یہی سنت مؤکدہ، یہی مالکیہ اور حنابلہ کا ایک قول ہے۔ اوزاعی داؤد ابن منذر کہتے ہیں واجب ہے۔ موطا امام مالک کے ظاہر سے ہی سمجھ میں آتا ہے، اور امام محمد سے بھی منقول۔ اکثر حنابلہ کہتے ہیں فرض کفایہ، یہی بعض مالکیہ کی رائے، اور ایک قول بعض حنابلہ کا یہ ہے کہ صرف جمعے کے دن واجب۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی وجوب کی کوئی تصریح تو نہیں کی ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ وہ وجوب کے قائل ہوں گے، اس لیے کہ وہ جب بد اذان کا ترجمہ منعقد کرتے ہیں تو اس میں انس کی حدیث امر بلال ان یشفع الاذان ویؤتر الاقامہ نقل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امر حضور کی طرف سے ہوا، اور امر کی اصل وجوب ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں 2 مسئلے ضمنی اور وہ یہ ہے کہ آیا اذان افضل ہے یا امامت؟ مذاہب 4 میں ایک قول اذان کی افضلیت ہے، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب ہے،
دوسرا قول امامت کی افضلیت کا ہے، یہی حنفیہ کا مشہور مذہب ہے، اور حنفیہ شافعیہ کا ایک قول یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں، اور شافعیہ کا ایک چوتھا قول یہ ہے کہ اگر آدمی کو اپنے بارے میں یہ یقین ہو کہ حقوق امامت ادا کر لے گا تو امامت افضل ہے، ورنہ ایسے شخص کے لیے اذان افضل ہے۔ سعید بن منصور نے ایک روایت نقل کی، حضرت عمر نے فرمایا لولا الخلیفہ لازن، اگر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اذان دیتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ امامت کا درجہ اذان سے افضل ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے وہی امام بھی ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدت العمر امامت فرمائی۔ آیا آپ نے اذان دی؟ امام نووی، ابن رفاع، تقی سبکی وغیرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اذان دی ہے۔ صاحب نہایہ نے شمس الائمہ سرخسی سے یہی بات نقل کی ہے۔ علامہ مغلطایہ نے اس سلسلے میں سن 620 ہجری میں ایک مستقل رسالہ بھی لکھا، اور ان حضرات نے دلیل میں یعلا ابن مرہ کی ایک روایت پیش کی ہے، جس میں تصریح ہے اذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسی روایت میں مسند احمد، دارقطنی اور دولابی میں وارد ہوا ہے امر المؤذن، اور ابن شاہین کی کتاب الافراد میں ہے امر بلالا۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ آپ کی طرف ترمذی میں جو اذنا کے اندر اذان کی نسبت کی گئی یہ عامر ہونے کی حیثیت سے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالے ابو عوانہ ایک روایت نقل کی ہے، یا بحوالے سعید بن منصور، اس میں یہ وارد ہے فلما بلغ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے اذان کہی ہے، اور سیوطی اس روایت کو نصف الباب مانتے ہیں۔ وقولہ تعالی وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ وقولہ تعالی وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں آیتیں لا کر یہ بتایا ہے کہ اذان کی مشروعیت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور یہ دونوں آیتیں مدنیۃ النزول ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اذان کی مشروعیت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فامر بلال ان يشفع الاذان وان ينكر الاقامة وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال ذكروا النار، یہ حدیث اسی سند سے باب ما ذکر عن بنی اسرائیل میں آ رہی ہے۔ ذکروا النار والناقوس، یہاں اجمال ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ابن عمر کی روایت میں تفصیل آ رہی ہے۔ صحابہ کرام کو نماز کے وقت کے معلوم کرنے کی فکر تھی، اس سلسلے میں انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بعضوں نے کہا کہ آگ جلا دی جائے، اس پر یہ اشکال ہوا کہ اس میں تو تشبہ بالمجوس ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے، ایک بڑی لکڑی پر ایک چھوٹی لکڑی خاص انداز سے ماری جاتی ہے،
اس پر یہ اشکال ہوا کہ اس میں نصارہ سے تشبہ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے، اس میں یہ اشکال ہوا کہ اس میں یہود کے ساتھ تشبہ ہے۔ آخر میں حضرت بلال کو اذان مقرر الفاظ میں دینے کا امر ہوا۔ یہاں بخاری شریف میں اجمالاً ہے ذکرون، بالاجمال اتنا وارد ہے، ذکر النار والناقوس وذکر الیہود والنصارى۔ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ جلانا یہودیوں کا کام ہے اور ناقوس بجانا نصارہ کا۔ لیکن دوسری روایات میں یہ تصریح ہے کہ یہودی بوق بجاتے ہیں، اسی کو قنع، اسی کو شبور اور اسی کو بعض دیگر روایات میں قرن سے تعبیر کیا گیا۔ اس کا ترجمہ بگل یا شنکھ بجا دینا ہے، بگل یا شنکھ ہے۔ ابو الشیخ کی کتاب الاذان میں اسی طرح تفصیل وارد ہے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بخاری کی روایت اختصار، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَةَ۔ بلال کو حکم دیا گیا۔ یہاں اسی طرح بصیغہ مجہول وارد ہے، لیکن مراد اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر کرنا ہے، اس لیے کہ جب کچھ لوگ کسی حاکم کے ماتحت ہوتے ہیں اور وہاں امر کی بات آتی ہے تو اس کا تعلق حاکم سے ہوتا ہے، اور یہاں تو شریعت کی بات تھی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور عامر نہیں ہو سکتا۔ اور اہل اصول اور محدثین نے تصریح کی ہے کہ جب حدیث میں اس طرح سے آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوں گے، اور روایت کے بعض طرق میں اضافت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح بھی آئی ہے۔ ابن سعد نے قاسم نے عبد الرحمن سے نقل کیا، اول من اذن بلال چلی۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينه يجتمعون فيتحينون الصلاه، يتحينون اي يقدرون حينها، اندازہ لگاتے تھے اس کے وقت کا۔ چلی ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر رضي الله تعالى عنه اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه، فقال رسول الله اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه، ایک آدمی کو کیوں نہیں بھیج دیتے جو اذان کی، جو نماز کے لیے ندا کر دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھ کر نماز کا اعلان کر دو۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اعلام، اطلاع دینا، اس سے اذان شرعی مراد نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ محتمل ہے یا متعین ہے، اس لیے کہ اذان کی مشروعیت عبداللہ بن زید کے خواب سے، زید بن عبد ربہ کے خواب سے ہوئی ہے، اور ابو داؤد و ترمذی میں یہ تصریح ہے کہ
کہ حضرت عمر نے جب بلال کی اذان سنی تو حضور کی خدمت میں آئے کہ الذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل الذی رأى. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جو کچھ ذکر کیا گیا وہ کسی اور مجلس کا قصہ، اور بلال کی اذان کا جب مسئلہ آیا تو حضرت عمر وہاں موجود نہیں تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی کا میلان بھی اسی طرف ہے، لیکن قاضی ابن عربی، قرطبی، علامہ عینی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اذان شرعی مراد ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بخاری کی تبویب سے بھی بظاہر یہی بات سمجھ میں آتی ہے. قم فناد بالصلاۃ، لفظ قم سے ابن خزیمہ اور ابن منذر نے اس بات پر استدلال کیا کہ کھڑے ہو کر اذان دی جائے گی. اس استدلال پر یہ اشکال ہے کہ قم کے معنی جیسے کھڑے ہونے کا مطالبہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی قم کے معنی کھلی جگہ میں جا کر اطلاع کرنا بھی تو ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خلاف ظاہر ہے. پھر اذان کھڑے ہو کر ہی دینا چاہیے. قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ سارے لوگ اس بات کے قائل کہ کھڑے ہو کر اذان دی جائے. ابو ثور سے منقول ہے کہ کہتے ہیں بیٹھ کر جائے. ابو الفرج مالکی نے ان کی موافقت کی ہے، لیکن قاضی کے کلام سے جو معلوم ہو رہا ہے بیٹھ کر اذان دینا جائز، اس پر یہ اشکال ہے کہ شافعیہ کے یہاں قیام سنت ہے، شرط نہیں ہے. اسی طرح حنابلہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی آدمی بلا عذر بیٹھ کر اذان دے گا تو کراہت لازم آئے گی. حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے، الا کہ آدمی اپنے لیے اذان دے رہا یعنی تنہا ہو اور اذان دے رہا. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاذان مثنى مثنى. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو ترجمے میں الفاظ ذکر کیے ہیں اسی طرح کشمہنی کی روایت میں ہیں اور دوسرے حضرات کی روایت میں الاذان مثنى بغیر تکرار کے وارد ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، کیونکہ مثنیٰ کے معنی اثنین ہے تو پھر تکرار کی کیا ضرورت، الا یہ کہ یہ کہا جائے کہ امام بخاری نے ترجمے میں ابن عمر کی ایک حدیث کا لفظ ذکر کیا ہے الاذان مثنى مثنى اخرجہ الطیالسی، اور مثنى مثنى اثنین کے معنی میں. پھر اس کے بعد اب تو کوئی اختلاف نہیں، بعض سلف کلمات اذان کے فرادہ ہونے کے قائل. اب صرف دو مسئلوں میں اختلاف. ایک یہ کہ اذان کے ابتدا میں تکبیر کئی بار ہوگی. امام مالک امام ابو یوسف فرماتے ہیں 2 بار اور جمہور کہتے ہیں 4 بار. جو لوگ اول کے قائل وہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اس میں کلمات اذان تفصیل سے وارد ہوئے ہیں اور تکبیر 2 مرتبہ آئی ہے، اخرجہ مسلم. اور جو حضرات 4 کے قائل وہ اذان بلال سے استدلال کرتے ہیں. عبداللہ بن زید کا خواب اذان کے سلسلے میں جو وارد ہوا ہے اس میں ابتدا میں تکبیر 4 بار ہے، اخرجہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ. اور ابو محذورہ کی روایت کا جواب یہ ہے
اس میں روات کا اختلاف ہے۔ عامر احول پر دار مدار ہے، وہ مقبول عبداللہ بن محیریث ان ابی محذورہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ پھر عامر احول سے یہ روایت ان کے دو تلمیذ نقل کرتے ہیں، ایک حمام، وہ تو کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 14 کلمۃ، اخرجہ احمد واصحاب السنن الاربعہ۔ اور اذان کے 19 کلمات جب ہی ہوں گے جب ابتدا میں تکبیر 4 بار ہو، اور ہشام دوسرے راوی ہشام دستوائی، ان سے روایت معاذ ان کے بیٹے معاذ ابن ہشام نقل کرتے ہیں، اور پھر معاذ سے یہ روایت ان کے کئی تلامذہ نقل کرتے ہیں، ان میں سے ابو غسان مسمعی عند مسلم، عباس بن یزید اور عبد الرحمن بن محمد بن منصور عند الدارقطنی 2 تکبیر نقل کرتے ہیں، اور علی بن مدینی عند ابی عوانہ، عبداللہ بن سعید عند الحاکم فی المستخرج، اور ابو موسیٰ محمد بن مثنى عند الحاکم فی المستخرج، عبداللہ بن نمیر عند ابن مندہ، یہی روایت نقل کرتے ہیں کہ تکبیر 4 بار نقل کرتے ہیں۔ اسحاق ابن راہویہ کی روایت میں اختلاف ہے، مسلم میں 2 مرتبہ وارد ہے اور نسائی میں 4 بار۔ ابو الحسن ابن قطان فاسی کہتے ہیں 4 ہی بار ثابت ہے، اور اسی صورت میں کلمات اذان 19 بنی ہوئی۔ ابن عبد البر نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں 4 کا ذکر ثقات کی زیادات سے ثابت ہے، اور آل ابو محذورہ میں اسی پر عمل بھی جاری ہے، وہ تکبیر 4 مرتبہ کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذان میں ترجیح ہے نہیں۔ ترجیح یہ ہے کہ شہادتین کو پہلے خفیہ آواز سے کہا جائے، پھر بلند آواز سے۔ امام مالک و امام شافعی اس کی سنیت کے قائل، امام ابو حنیفہ اور امام احمد قائل نہیں۔ پھر حنفیہ کا اختلاف ہے کہ ترجیح کا حکم کیا ہے، بعض مکروہ، بعض خلاف اولا اور بعض مباح کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو چیز سنت سے ثابت ہو اس کو مکروہ نہیں کہا جاتا۔ جو لوگ ترجیح کے قائل نہیں ہیں انہوں نے ابو محذورہ کی حدیث کا کہ جس سے ترجیح ثابت ہوتی ہے کئی جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب امام طحاوی نے دیا ہے، جس کو سرخسی اور صاحب ہدایہ نے اختیار کیا، اور صاحب ہدایہ نے اپنی بلیغ تعبیر میں ادا کیا، کان ما رواہ تعلیما
فظنه ترجیحا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شہادتین کا تکرار تعلیم کی غرض سے کرایا تھا، اس لیے ابو محذورہ نے پست آواز میں کہا تھا، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ترجیح ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے تکرار اس لیے کرایا تھا تاکہ یہ کلمات ان کے دل میں جم جائیں۔ قاعدہ اذا تکرر تقرر۔ موفق ابن قدامہ کہتے ہیں یہ اس لیے کیا کہ آہستہ کہنے میں اخلاص زیادہ ہے، لیکن تینوں جوابات پر یہ اشکال کہ امام احمد، ابو داؤد اور بخاری نے تاریخ میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابو محذورہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں وارد ہے انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، علمنی سنت الاذان، اے اللہ کے نبی مجھ کو اذان کا مسنون طریقہ بتا دیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ محفوظ نہیں ہے۔ ابو قدامہ حارث بن عبید اس کا راوی ضعیف ہے، اور بھلا وہ علمنی سنت الاذان کیا کہتے؟ نسائی دارقطنی وغیرہ میں تصریح ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں تشریف فرما تھے اور آپ کے مؤذن نے اذان دی تو یہ لوگ بطور استہزاء کے کلمات اذان کہہ رہے تھے۔ علامہ ابن حمام نے ایک چوتھا جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ترجیح کے باب میں روایات میں تعارض، مسلم میں تو ترجیح کا ذکر ہے اور اسی روایت میں طبرانی میں ترجیح نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب مسلم اور طبرانی میں اختلاف ہوگا تو مسلم کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہ وہ کتب متداولہ میں سے بخلاف طبرانی کی، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو کتاب پڑھی جاتی ہو اس کی تصحیح کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ لہذا ابن حمام کا یہ کہنا کہ ابو محذورہ کی اذان کے باب میں روایات میں تعارض ہے، وذا تعارض تساقط، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر بھئی یہی پینترا ہے تو سنو، حضرت بلال کی اذان میں اختلاف ہے، ابو داؤد وغیرہ میں تو ترجیح نہیں ہے، لیکن طبرانی نے صادقر سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں ترجیح کا ذکر ہے۔ یہاں بھی کہہ دیجیے اذا تعارض تساقط، بس قصہ تمام ہو جائے گا۔ صحیح بات یہ ہے یہاں یہ کہا جائے گا کہ طبرانی کی روایت ثابت نہیں ہے، بلال کی اذان میں ترجیح نہیں ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں بلال نے مدینے میں اذان دی، یہ آخر العمل ہے، اس میں ترجیح نہیں۔ امام ابن منذر کی رائے یہ ہے کہ یہ اختلاف فی الامر المباح ہے، اگر کوئی آدمی ترجیح کرے اور اقامت دو بار کہے، یا کوئی شخص ترجیح نہ کرے اور اقامت ایک بار کہے تو یہ جائز ہے، حدیث کسی طرح سے ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں محدث ابن خزیمہ کا یہی مسلک ہے، لیکن عجیب بات ہے کوئی اس مسلک کا قائل نہیں ہے۔ احناف ترجیح کا انکار کرتے ہیں اور تثنیہ اقامت کے قائل ہیں، اور مالکیہ شافعیہ ترجیح کے قائل ہیں اور تثنیہ اقامت کے قائل نہیں ہیں، مگر ابن منذر و ابن خزیمہ کا قول اقعد بالحدیث و الصق بالروایات ہے، واللہ تعالی اعلم۔ چلیے
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وهي بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وبه قال حدثنا محمد هو ابن سلام أن يشفع الأذان أي أن يكرر كلمات الأذان وأن يوتر الإقامة أي يأتي بكلمات الإقامة فردا إلا الإقامة أي بقوله قد قامت الصلاة أي قوله قد قامت الصلاة. اذان و اقامت میں جو فرق کیا گیا کہ اذان کے کلمات مکرر و اقامت کے مفرد رکھے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان اعلام غائبین کے لیے ہے اور اقامت اعلام حاضرین کے لیے ہے، اس لیے اول کے مناسب تکرار اور ثانی کے مناسب ترک تکرار ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء الثقفي کیا چیز اللہ کے بندے الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كثر الناس قال ذكروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا ان يوروا نارا آپس میں یہ بات کہی کہ آگ جلا دی جائے. یورو فعل ہے، اس کا مصدر ایرا جو بابی فعال کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے چقماق جھاڑ کر آگ جلانا. پتھر پر بعض وقت کوئی چیز رگڑتے ہیں اور کبھی کسی لکڑی پر کوئی دوسری لکڑی رگڑتے ہیں جس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے. او يضرب ناقوسا فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاقامه واحد الا قوله قد قامت الصلاه. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کلمات اقامت کو بیان فرمایا ہے. کلمات اقامت میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں 17 کلمات ہیں جیسا کہ ابو محذورہ کی حدیث میں ہے، اور امام شافعی و احمد فرماتے ہیں 11 کلمات ہیں. سارے کلمات کو مفرد کہا جائے گا، صرف قد قامت الصلاۃ کو 2 بار کہا جائے گا. اسی کو امام بخاری نے اختیار کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 کلمات ہیں. قد قامت الصلاۃ کو بھی 1 بار کہا جائے گا، اور شافعیہ کا ایک قول یہ ہے کہ 9 کلمات ہیں. آخر میں تکبیر 1 بار کہی جائے گی، اور ایک قول ان کا یہ ہے کہ 8 کلمات ہیں اور ابتدا میں بھی تکبیر 1 بار کہی جائے گی. بخاری نے اپنے دعوے کو حضرت انس کی حدیث امل بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ الا الاقامہ سے ثابت کیا. مالکیہ کی طرف سے ابن مندہ اور اصیلی نے دعویٰ کیا کہ الا الاقامہ مدرج فی الخبر ایوب سختیانی کا قول ہے، اس لیے کہ اسماعیل کہتے ہیں فذکرتہ لایوب فقال الا الاقامہ. اس کا جواب یہ ہے کہ عبد الرزاق نے معمر بن ایوب یہی لفظ متصلا بالخبر نقل کیا ہے، اور جب دوسری روایات پر نظر کی جاتی ہے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے. جو لوگ تثنیۃ الاقامہ کے قائل ہیں وہ انس کی روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یوتر الاقامہ کے معنی یہ ہے کہ کلمات اذان حدرن جلدی سے کہیں. بعض کہتے ہیں ان یشفع الاذان کے معنی تو یہ ہے کہ اذان ابن ام مکتوم کے ساتھ کہیں اور اقامت تنہا کہیں. اس پر یہ اشکال، اول پر تو یہ اشکال ہے کہ شفع و وتر کے تقابل بتاتا ہے کہ حضرن کہنا مراد نہیں، اور دوسرے جواب پر یہ اشکال ہے کہ ابن ام مکتوم کے ساتھ
فجر میں اذان دیتے تھے، باقی نمازوں میں اذان کا تکرار منقول نہیں ہے۔ اور لفظی الا الاقامہ اس توجیہ سے وا کرتا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ افراد کلمات اقامت مراد ہے۔ اور فرض کرو اگر بلال کی روایت کی یہی توجیہ ہے تو پھر وہ کون سی روایت ہے جس کی بنیاد پر سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اقامت کا افراد و تثنیہ دونوں جائز ہے؟ اور یہ جو امام طحاوی نے بعض روایات پیش کی کہ بلال مکرر کلمات اقامت کہتے تھے، وہ ان روایتوں کا معارضہ نہیں کر سکتی ہے وہ روایت، اور یہ روایات صحیح ہیں اور صریح ہیں، اس لیے ان کو ترجیح حاصل ہوگی۔ میں بھی بتا چکا، محققین کہتے ہیں یہ اختلاف فی الامر المباح کے باب کی چیز ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يتر الاقامة. وبه قال اسماعيل فذكرته لايوب فقال الى الاقامة. وباسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل التعزين. تعزین اذان کے معنی میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اذان کی مشروعیت اور اس کے کلمات کو بتا چکے تو اب اذان کی فضیلت ترغیب و تشویق کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ ابن منیر وغیرہ نے کہہ دیا تعظیم سے مراد ہر وہ قول و فعل ہے جو مؤذن سے ظاہر ہوتا، لیکن یہ خلاف ظاہر تعظیم بمعنی الاذان ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر شيطان له زرات حتى لا يسمع التاذين فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا صوب بالصلاه ادبر حتى اذا قضي التصويب اقبل حتى يقدر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل رجل لا يدري كم خبر نہیں۔ مسلم میں یہ پڑھ چکے اور اس کے بعد بھی آپ الفاظ نہیں پڑھ سکتے۔ لما لم يكن يذكروا، چلیے۔ حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، کچھ تجھ کو خبر ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جو آدمی بہت بنتا ہے وہ اس کا جو ہے یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان لہ زرات، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اور بوز نکلتا ہے۔ لہو زرات میں اختلاف، یہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز؟ بعض تو کہتے ہیں مجاز پر محمول ہے اور یہ کنایا شدت نفار سے بہت زور سے بھاگتا ہے، چونکہ تیز دوڑنے میں ریح خارج ہوتی ہے، اس لیے ریح خارج ہو کر ریح کا اخراج بول کر زور سے دوڑنا مراد لیا گیا۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے، روایات سے شیطان کا کھانا پینا ثابت ہے، تو پھر اگر زرات خارج ہو تو کوئی عجب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ یہ ریح بلا قصد خارج ہوتی ہے یا بالقصد۔ بعض تو کہتے ہیں بلا قصد زور سے دوڑنے کی وجہ سے خارج ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اذان کے کلمات میں خاص ہیبت عظمت ہے، اس کا زور جب شیطان پر پڑتا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور بلا ارادہ ریح خارج ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا میدان اسی بات کی طرف ہے۔ ہمارے استاد مولانا امیر احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اذان کا ہنٹر پڑتا ہے تو اس کو ریح خارج ہوتی ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ کہ وہ بالقصد ریح خارج کرتا ہے، اور اس کا دو مقصد ہے۔ ایک تو بدبخت
ان کلمات مقدسہ کا مقابلہ کرتا ہے اپنی گندی ریح سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ آواز کے ساتھ ریح نکال کر یہ چاہتا ہے کہ اذان کے کلمات اس کے کان میں نہ پڑنے پائیں، چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو شہادت نہ دینا پڑے۔ عجیب بات ہے، خود انکار کر کے جہنم میں جائے گا اور جنتیوں کے لیے اس کو شہادت بھی دینی پڑے گی۔ حتیٰ لا يسمع التعظیم، اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالقصد بھی خارج کرتا ہے تاکہ اذان کی آواز اس کے کان میں نہ پڑے۔ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ وَأَقْبَلَ حَتَّى إِذَا صُوِّبَ بِالصَّلَاةِ اکبر، صُوِّبَ بِالصَّلَاةِ اس سے مراد اقامت ہے۔ اقامت کو تصویب اس لیے کہتے ہیں کہ تصویب کے معنی ہے اعلام بعد الاعلام، یہ ماخوذ ہے صوب سے جس کے معنی ہے رجوع۔ کپڑے کو غالباً صوب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بدن پر رجوع کرتا اور لوٹتا ہے۔ بعض علماء نے تصویب کا اطلاق قد قامت الصلاۃ کے بجائے کا اطلاق الصلاۃ خیر من النوم پر بھی کیا، کیونکہ اذان تو خود اعلام ہے اور الصلاۃ خیر من النوم مکرر اعلام ہے۔ اور بعض فقہا نے تصویب کا اطلاق اذان و اقامت کے مابین لوگوں کو نماز کی طرف توجہ دلانے کے لیے الصلاۃ الصلاۃ کہنے پر کیا، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں، اور جن لوگوں نے اس حدیث کی تفسیر میں اس کو نقل کر دیا وہ غلط ہے، اور جس نے حنفیہ کی طرف نسبت کر دی اس کا قول بھی غلط ہے۔ حتیٰ اذا قضیت تصویب اقبل یخبر بین المرء و نفسہ، جب اقامت ختم ہوتی ہے تو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو باتیں یاد نہیں اس کو یاد دلاتا۔ حتیٰ یظل الرجل لا یدری کم صلی، آدمی کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کتنی رکعت پڑھنی۔ سوال یہ ہے کہ اذان و اقامت سن کر تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، حالانکہ نماز اذان و اقامت سے افضل ہے۔ اذان و اقامت وسائل اور نماز مقاصد میں، تو یہ کیا بات ہے کہ مفضول سے تو مرعوب ہو جاتا ہے اور افضل میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہر چیز کی تاثیر غلط ہوتی ہے۔ اللہ نے اذان و اقامت کے کلمات میں اور اس کی ترتیب میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ شیطان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، بھاگ جاتا ہے، لیکن اس سے اذان و اقامت کا نماز سے افضل ہونا لازم نہیں آتا۔ دیکھو ایک چھوٹی سی دوا ہے گل بنفشہ، یہ نزلے کے لیے مفید ہے، لیکن ایک قیمتی دوا ہے خمیر گاؤ زبان عنبری جواہر والا، وہ استعمال ہوتا ہے دوسرے امراض میں۔ اور اس سے آسان مثال ثنائے مکی دستاور چند پیسوں میں آتی ہے لیکن دست میں وہی مفید ہے، اور خمیر گاؤ زبان بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن دست میں مفید نہیں ہوتا۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب رفع الصوت بالنداء۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اذان بلند آواز سے دی جائے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنا امکان ہو اتنی آواز کو بلند کیا جائے، اور یہ کرنا مستحب ہے۔ چلیے وبه قال وقال عمر بن عبد العزيز اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا والا فاعتزلنا، بھی کچھ جانور ہے، فاعتزلنا کیا ہوگا؟ عمر ابن عبد العزیز کا یہ اثر ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، انہوں نے دیکھا ان کا مؤذن اذان میں تقریب کر رہا ہے
یعنی اتار چڑھاؤ کے ساتھ اذان دے رہا، جیسے آج کل بنگالی یا مہاراشٹری کرتے ہیں، تو فرمایا زن اذانن سمہن، سادی سادی اذان دے، وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا، ورنہ ہماری مسجد کو چھوڑ، ہم تجھ سے اذان نہیں کہلوائیں گے۔ غور سے سن لیجئے، یہ جو بہت آئی کرتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ خوش آوازی کے لیے کھینچنا تاننا ضروری نہیں ہے۔ خوش آوازی تو ایسی چیز ہے کہ وہ خود اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ہمارے ہاں گجرات کے طالب علم آئے، انہوں نے قرآن سنایا کئی سال پہلے، تو شہر کے لوگ آتے تھے، کہتے تھے کہ ہم بھی یہاں تراویح پڑھ لیں۔ میں نے کہا بھئی یہاں جگہ کہاں ہے، چند آدمی اس میں کھڑے ہوتے ہیں۔ نظر لگ گئی غریب پر، بیمار ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، آواز تقریباً 90% ختم ہو گئی۔ پھر آیا 3 سال بعد، تو میں نے کہا بھئی ہمیں قرآن تو سنا دے گا؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہہ دیا جی سنا دیں گے۔ تو اس نے سنایا، باوجود کہ کافی حصہ آواز اس کا ختم ہو گیا تھا، پھر بھی ایسی جاذبیت تھی ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ کہ جب وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تو بعض بچے کہتے تھے جب یہ پڑھتے ہیں تو نیند ختم ہو جاتی ہے، تکان دور ہو جاتا ہے، سب بالکل بیدار ہو جاتے تھے، سب کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی، آواز ایسی ہوتی ہے۔ یہ بنگالی سنگالی چینچی چینچی کرتے ہیں، اس میں کیا رکھا ہے؟ وہ ہمارے گجراتی صاحب اذان نماز پڑھاتے تھے، عجائبات شروع کر دیا، 1 دن 2 دن 5 دن ہو گئے۔ میں نے کہا میاں صاحب سادہ پڑھو ورنہ چھوڑو، مجھے جو ہے اس طرح کا اتار چڑھاؤ پسند ہے۔ جس کا سادہ پڑھتا ہے جو آدمی، اس کا بھی خاص انداز ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں 2-4 مرتبہ ایک جوان نے ہم کو نماز پڑھائی، بھی کچھ سادہ پڑھتا تھا لیکن اچھا لگتا تھا۔ بس ایک چیز کے اوپر ہم نے ٹوکا، کہتا تھا اللہ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ کیا؟ اللہ اکبر، سیدھے کو اللہ اکبر، کہ ہر جگہ آپ ٹوکتے رہتے، جو سمجھ میں آتا ہے دیانتاً میں ٹوک دیتا ہوں۔ اور دل میں یہ بھی ہوتا ہے اگر یہ آدمی کسی علم کی بنیاد پر کچھ کرے گا اور یہ کہے گا تو ہم مان لیں گے، کون سی بات۔ اگر اس نے کوئی صحیح بات کہی ہے ہم کو معلوم نہیں ہے اور یہ کہے گا تو ہم مان لیں گے، لیکن یہ تھوڑا ہے کہ ہم چماروں کی بات مان لیں گے۔ تم کہتے ہو کہ آپ بتائیے چمار سے کون مراد ہے، کیا ہم لوگ مراد ہیں؟ ارے کم وقتوں اور کون مراد ہوگا، تم ہی سمجھ لو اپنے کو، اور کیا کہ وہ گھوم پھر کے 1 گھنٹے کے بعد یہ کلمہ ضرور آ جاتا ہے۔ جیسے ہماری ٹوپی ہے، ٹوپی نہیں یہ تمہارا تاج ہے، تم تاج الاچمرہ، یہ کیا ہے؟ چمار کی جمع۔ بس تم لوگ اپنا لکھو، بورڈ لگا ہاذا چمروٹی، اپنے حجروں میں جہاں جہاں تم لوگ زیادہ ہو وہاں لکھ دو چمروٹی کمپنی۔ کم بختو ایسے نہ لکھنا ورنہ تمہیں لوگ بدنام کر دیں گے۔ بس زبانی ہوائی گھوڑا چلتا ہے۔ میری مراد بچوں یہ کوئی صحیح بات کہے گا دلیل سے تو میں فوراً مان لوں گا، چاہے وہ چھوٹا کہے یا بڑا کہے۔ مجھے اپنی بات مجھے رکھنے کا کبھی شوق نہیں، نہ میں اس خیال میں ہوں کہ میری ہر بات ہی صحیح ہوگی۔ چلیے۔ لیکن آدمی کے دل میں یہ ہو کہ میں جانتا ہوں دوسرا نہیں، اور اپنے جاننے پہ اعتماد کرے بہت زیادہ، یہ نہیں۔ کھنگال کے اگر اعتماد کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المدني عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه۔ دیکھو یہ پڑھتے ہیں، اتنا غلط پڑھتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں یہ کیا پڑھ رہا ہے، سمجھتا ہے منہ سے نکالنا ہی ہے، نکال دو، کچھ تو کچھ ہو ہی جائے گا، صحیح ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا تو ٹوکیں گے خود بخود۔
اس دیکھو اس چمار کو کہ کیسے پڑھتا ہے، کس نیت سے کہ پڑھو میاں، جو ہوگا منہ سے نکلے گا نکلنے دو، غلط ہوگا تو خود ہی ٹوکیں گے، بے چمار۔ چلیے ذرا گھر جانا یہ پوچھنا کہ ابا ہم چمار ہیں، تو سید ہے، تو سیدوں میں چمار ہے کمبا، کہہ دے سیدوں میں بھی کوئی چمار ہوتا ہے، جو تھرڈ نمبر ہے وہ چماری ہی ہے۔ سب بقراتی بھول جاتی ہے، اللہ مدد نہ کریں تو سب بقراتی بھول جاتی ہے۔ چلیے قال وإني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم حضرت ابو سعید خدری نے ابو صعصعہ سے فرمایا، ان سے عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصعہ سے میں دیکھتا ہوں کہ تم جنگل میں رہتے ہو، اپنا وہیں بکریوں میں پڑے رہتے ہو، نماز کا وقت آئے تو ذرا اذان دے دیا کرو اور خوب بلند آواز سے، کیوں؟ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد يوم القيامة۔ مدى غائب کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچے گی وہ ساری چیزیں ان کے لیے شہادت دیں گی۔ ایک گجراتی مولوی صاحب کو یہ حدیث یاد آ گئی، جہاز میں انہوں نے اذان دینی شروع کی، غالب گمان یہ ہے 6-7 منٹ تک اذان دیتے رہ گئے۔ میں نے کہا اسی کا نام جہالت ہے، آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ یہ چیزیں اور فضا میرے لیے گواہی دیں گی، اور یہ نہیں سوچا کہ نماز میں تاخیر ہو رہی، اتنی لمبی اذان مغرب کی آپ نے چلا دی، بس چپ کہ آپ کو اعتراض کرنا بہت آتا ہے، صحیح کرتا ہوں بچوں میں بلا وجہ اعتراض نہیں، اور خصوصاً ان پالن پوری ملاؤں پر تو میں اعتراض کرتا ہی رہتا ہوں کہ پالن پوری ملا ہاں کیا ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کے ہاں کڑیاں چلتی ہیں، دیکھو ان کو کیا غصہ آتا ہے کہ ہماری کڑیوں کا پتہ کیسے چل گیا۔ چلیے وبه قال قال ابو سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ شے سے کیا مراد؟ قرطبی فرماتے ہیں ملائک، بعض کہتے ہیں حیوانات، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں ہر شے مراد ہے، یہی زیادہ راجح ہے۔ الا شہد له یوم القیامہ، یہ شہادت جو ہوگی وہ زین ابن منیر کہتے ہیں جرین علی احکام الدنیا ہوگی، یعنی وہاں معاملہ ایسا ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے، جیسے یہاں گواہی لی جاتی ہے وہاں بھی گواہی دی جائے گی۔ اور علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مقصد تشہیر ہوگا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی اللہ کا نام بلند کرتا تھا۔ قال ابو سعید سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو ضمیر عائد ہے لا يسمع مدى صوت المؤذن کی طرف، یہ ہے حدیث مرفوع، باقی سب ابو سعید خدری کا قول ہے۔ چلیے وبالسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يقال بالاذان من الدماء۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اذان سے خون کی حفاظت ہوتی ہے۔ ما یوقن کہہ کر مصنف نے اشارہ کیا، بعض جگہ ہوگی بعض جگہ نہیں۔ اگر دارالکفر پر حملہ کرنا ہو یا اس کے کسی شہر پر، وہاں اذان کی آواز آ جائے تو سالار لشکر حملے سے رک جائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کہیں خوارج کا اجتماع ہو رہا ہو اور ان سے جنگ درپیش ہو تو ان کی اذان کی وجہ سے جنگ بندی نہیں کی جائے گی، نہ کسی کا خون محفوظ ہوگا۔ اذان کے ذریعے خون کا محفوظ ہو جانا یہ اذان کے فضائل میں سے ہے، جیسے اذان سن کر ہر چیز کا شہادت دینا اذان کے فضائل میں سے ہے۔ تو اذان کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے،
دوسری فضیلت یہ ہے کہ ہر چیز شہادت دیتی ہے، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس سے جان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا غدا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع تکلیف ہے، تم کہتے ہو کہ پنکھا بند کرا دیا، میرے پورے بدن میں درد، یہاں سے آواز نہیں نکلتی۔ تم لوگ میرے مخالفین ہو، کم وقت ہو، تم نے پنکھا اتنا تیز چلا رکھا، 3rd نمبر چلاؤ۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے لیجیے 3rd نمبر، جی بے شک سب لوگ، آپ لوگ تو نوابین، آپ کے گھروں میں کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، بہت تکلیف ہو جائے گی۔ بہاری، بنگالی، تھر ڈاری، یہ کہاں جو ہے؟ اے بھائی ہم سے پوچھو، ہم دیہات کے ہیں، کہاں پنکھے لگے ہیں؟ اب تو لگا لیا۔ میں ایک دن گھر گیا، رات میں پہنچا، او ہو کولر لگے ہوئے ہیں، اور دیہاتی کچے گھروں میں کولر چلا کے سو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی، میں کہا تمہارے تو مزے آ گئے بھائی، اور میں سہارنپور میں رہ کے نہ کولر نہ گولر، ویسے ہی اپنا جو ہے پڑا رہتا ہوں اور مچھر کھاتے رہتے ہیں۔ آیا سمجھ؟ یہ نوابی ٹھیک نہیں ہے، میں تو پسند نہیں کرتا۔ میرے اگر بال بچے ہوتے کہہ دیتا بھائی ایسے ہی سو، مچھر کاٹیں گے تو 2 فائدہ ہوگا، ایک تو مچھر کچھ خراب خون پیے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا تم جاگتے بھی رہو گے رات کے وقت میں۔ یہ کیا ہے کہ سب پڑے سوتے ہی رہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے دادا کے پاس سوتے تھے، دادا پہ حکومت چلاتے تھے، دادا مسا کاٹتے یعنی مچھر کاٹ، دادا گرمی لاگت تھی، بڈھے میاں پنکھا چلاتے تھے، ہم ٹھاٹ سے پڑھ کے سوتے۔ یہی تو بات ہے جو قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسان، اور کیا؟ بچپن میں انہوں نے تم کو پالا تو بڑے ہو کر اب تم ان کا بدلہ چکاؤ۔ چلیے، ماں باپ کا بڑا حق ہے بھائی بچوں، جو کماؤ اپنے ماں باپ کا اس میں حصہ لگاؤ، مر چکے ہوں تو بھی لگاؤ، 10-5 روپے صدقہ کر دو تاکہ تمہارے ماں باپ کی روح خوش ہو۔ چلیے۔ وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ آ گیا وہ لفظ جس کی طرف میں نے پہلے صفحہ 53 پر اشارہ کیا تھا۔ چلیے۔ قال فخرجوا إلينا بمقاتلتهم ومساحهم فلما بمقاتلهم ومساحهم، پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے اللہ کا بندہ، تیری غلط پڑھنے سے بھی اتنی باتیں ہو جاتی ہیں۔ مقاتل مفاعل کے وزن پر مقتل کی جمع ہے، مقتل کہتے ہیں زنبیل کو، مساحی جمع ہے مسحات کی، مسحات کا ترجمہ کدال ہے یا پھاوڑا۔ چلیے۔ فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يقول إذا سمع المنادي۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اذان کے فوائد بیان کر چکے تو اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اذان سننے کے بعد اذان کا جواب دینا چاہیے۔ جمہور علماء کے نزدیک اذان کا جواب سنت ہے، ظاہریہ اور ابن وہب اور بعض حنفیہ کہتے ہیں واجب۔ حنفیہ کا ایک قول یہ ہے اجابت بالقدم واجب اور اجابت بالقول مستحب ہے، یعنی آدمی اذان کی آواز سنے تو زبان سے جواب دے، یہ تو ہے مستحب، اور تیاری شروع کر دے نماز کی، یہ ہے واجب۔ یہاں پر اجابت بالقول مراد ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ سارے کلمات اذان کا جواب دیا جائے گا یا بعض کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی اور امام احمد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف شہادتین تک جواب دے، اور امام مالک کی دوسری روایت اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ سارے کلمات اذان کا جواب دے گا۔ اس کے بعد پھر آگے اختلاف ہے
کہ حیعلتین کے جواب میں حیعلتین ہوں گے یا حوقلہ، روایات میں دونوں طرح سے وارد ہے۔ اور معاویہ کی حدیث میں، بخاری میں، اور حضرت عمر کی حدیث میں، مسلم میں حوقلہ وارد ہے، اور مسند ابو یعلا میں ابو امامہ کی حدیث میں حیعلہ کے جواب میں حیعلہ ہی وارد ہے۔ ابن منذر کہتے ہیں یہ اختلاف فی الامر المباح ہے، چاہے یہ کہے چاہے وہ۔ علامہ ابن حمام کہتے ہیں دونوں کو جمع کر دیں، ہمارے نزدیک ابن منذر کی بات اقرب و اقعد بالحدیث ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن ابراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة انه سمع معاوية يوما فقال بمثله الى قوله واشهد ان محمد رسول الله. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعض اخواننا انه قال لما حدثني بعض اخواننا، یہ عبداللہ ابن علقمہ ابن وقاص ہیں یا ان کے بھائی عمر ابن علقمہ۔ ابن خزیمہ کی روایت میں دونوں کا نام الگ الگ آیا ہے۔ چلیے قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الدعاء عند النداء. امام بخاری کہتے ہیں اذان سے فراغت کے بعد دعا کرنا مسنون ہے۔ چلیے عند النداء عند تمام النداء۔ چلو وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا سعيد بن ابي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثه حلت له شفاعتي يوم القيامة. من كان حين يسمع النداء اے حين يفرغ من سماع النداء اللہم رب هذه الدعوت التامہ، دعوت سے اذان مراد، اور اس کو تامہ جو کہا گیا وہ اس لحاظ سے کہ وہ اتم القول شہادتین پر مشتمل، اتم القول یعنی توحید پر مشتمل، یا اس لیے تامہ کہا گیا کہ یہ دائمہ اور باقیہ کے معنی میں ہے۔ والصلاۃ القائمہ، صلاۃ قائمہ سے نماز مراد، اور قائمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قائم کی جاتی ہے، یا قائمہ بمعنی ثابتہ الی یوم القیامہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ حکم دائمی ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب دعوت کا مصداق اذان اور صلاۃ کا مصداق نماز ہے تو اللہ کو اس کا رب کیسے کہہ دیا گیا؟ اذان و نماز تو ایسے کلمات پر مشتمل ہیں جو قرآن کے کلمات ہیں اور جو اللہ کا کلام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اذان و نماز کا رب اللہ کو اس لیے کہا گیا کہ اس سے مراد بندے کا عمل ہے، اور اگر بندے کا عمل مراد نہ ہو تو رب کہنے کا مطلب یہ ہے صاحب، رب صاحب، اذان والا، اذان والا اور نماز والا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اذان و نماز کو مشروع قرار دیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ آگے فرمایا گیا آتے محمدن الوسیلہ، وسیلہ ایک مقام ہے جنت کا، مسلم شریف میں وارد ہے لا تنبغی لعبد الا لعبد وارجو ان نکون ہوا۔ اس لیے آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے جو آدمی آپ کے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے شفاعت اتر پڑے گی۔ ایک طالب علم نے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کے درس میں یہ کہا کہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں
میری دعا سے حضور کے لیے وسیلہ متعین ہو گیا۔ حضرت مولانا نے جواب دیا، صوفی جی مجدد صاحب کا یہ کلام سر پر اٹھا کر طاق پر رکھ دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی تو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعائے وسیلہ کرو، اور مجدد صاحب کہہ رہے ہیں میری دعا سے وسیلہ متعین ہو گیا، تو اب آگے تحصیل حاصل ہے، لہذا کیا ضرورت ہے دعا کی؟ یہ صریح مخالفت ہے نبی علیہ السلام کے قول کی۔ صوفیانہ باتیں سنی جاتی ہیں اور بس لپیٹ کے رکھ دی جاتی ہیں۔ والفضیلہ درجہ فاضلہ، اس کے بعد اس دعا میں ایک لفظ مشہور ہے والدرجۃ الرفیعہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ابن السنی کے بعض نسخوں میں یہ لفظ پایا جاتا ہے، لیکن ایک کاتب کا اضافہ ہے، کیونکہ ابن سنی نے روایت نسائی سے نقل کی ہے، اور نسائی کی سنن میں علی اختلاف النسخ اس لفظ کا کوئی وجود نہیں۔ اور عجیب بات ہے، فتاوی ابن تیمیہ میں اس دعا میں یہ کلمہ نقل ہوا ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ اپنے حافظے پر زیادہ اعتماد کرتے تھے اور جلدی میں لکھتے تھے، اس لیے بعض وقت اس طرح کے کلمات ان کے قلم سے نکل جاتے تھے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آدمی کو بہرحال سہو ہوتا ہے۔ مقام محمودہ، اس سے مراد شفاعت عظمیٰ ہے۔ الذی وعدتہ، یعنی اللہ کے قول عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، عسیٰ ترجی کے لیے ہے، اور اللہ و رسول کے کلام میں ترجی تحقیق کے لیے ہوتی ہے۔ چلیے، حلت لہو شفاعتی، حلت نزلت، سوال یہ ہے کہ آپ کی شفاعت کا تو ہر مومن مستحق، اس کا جواب یہ ہے استحقاق کے درجات میں، بعضوں کا استحقاق زیادہ ہوتا ہے، بعضوں کا کم، جو یہ دعا پڑھے گا اس کا استحقاق زیادہ ہوگا۔ چلیے، وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاستهام في الاذان۔ الاستحام باب افتعال کا مصدر سہم سے ماخوذ ہے، اس سے مراد ہے قرآن اندازی۔ قرآن اندازی کو استحام اس لیے کہتے ہیں کہ تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر اذان دینے کے لیے کئی آدمی تیار ہوں اور سب میں اذان کے اندر معتبر اوصاف موجود ہوں تو ایسی صورت میں قرآن اندازی سے ترجیح دی جائے گی۔ یہی امام مالک، شافعی، احمد، اسحاق بن منذر کا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ قرآن اندازی کے قائل نہیں ہیں، وہ اس کو حجت ملزمہ نہیں مانتے، تطیب خاطر کی چیز مانتے ہیں، اس لیے یہاں ان کا کوئی مذہب اور قول نقل نہیں کیا جاتا ہے اور نہ کیا جا سکتا۔ چلیے، ہاں، جنگ قادسیہ میں جب مؤذن شہید ہو گئے تو کئی آدمی اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منازعت کو ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی کی۔ چلیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا ياتون الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا ثم لا يجدون الا ان يستهموا عليه۔ یہاں اس حدیث میں استحام کا لفظ آیا ہے، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے الا یقرؤ، یہی امام بخاری کی رائے، اور مسلم کی ایک روایت میں لکانت قرعتن، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں استحام کے معنی ترامی بالسہام ہے، اور اس کی تائید
مسند احمد کے ایک لفظ سے ہوتی ہے، اس میں ہے لَتَجَالَدُوا عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ، راجح معنی اول ہی ہیں، وہی حدیث صحیح سے ثابت۔ علیہ کی ضمیر کے مرجع میں 4 اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں صف اول پر ضمیر لوٹ رہی ہے، اس صورت میں اشکال یہ ہے کہ پھر ندا بے جواب رہ جائے گی، بعض کہتے ہیں ندا کی طرف بھی ضمیر عائد ہے، اس پر اشکال یہ ہے کہ ضمیر مفرد 2 کی طرف نہیں لوٹتی۔ قاضی اعاظ کہتے ہیں ثواب کی طرف عائد ہے جو کلام سے سمجھ میں آتا ہے۔ علامہ ابی فرماتے ہیں ما فی العتمہ والصبح میں جو ماں ہے، ما فی النداء والصف الاول میں جو ماں ہے، اس ماں کی طرف یہ ضمیر عائد ہے۔ قلت وهو الثواب۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الكلام في الاذان۔ الکلام فی الاذان، اذان میں کلام کا بیان۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اذان میں بولنا جائز، اتنے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ صاحب ہیں، امام شافعی، امام احمد کہتے ہیں کہ اذان میں کلام کرنا خلاف اولا مستحب نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان میں کلام کرنا مکروہ ہے۔ علامہ ابی نے یہ امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے۔ اگر کسی نے اذان میں بات کی، قلیل کلام ہو تو اذان باطل نہیں ہوگی، اور کثیر ہو تو امام شافعی سے جو منصوص ہے وہ تو یہ ہے کہ اذان باطل نہیں ہوگی، لیکن امام رافعی فرماتے ہیں کہ اس سے اذان کلام یسیر مراد ہے۔ جمہور حنفیاش، حنابلہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ کلام کثیر سے اذان باطل ہو جائے گی، دوبارہ اذان دینا ہوگا۔ چلیے وبه قال وتكلم سليمان بن سرد في اذانه وقال الحسن لا باس ان يذهب وهو يؤذن او يقيم۔ یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حسن بصری کے اس اثر کو ترجمے سے مطابقت نہیں، علامہ نے تو صاف اعتراض کر دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اگر ہنسی میں آواز آ جائے تو یہ ملحق بالکلام ہو جائے گی، اسی لحاظ سے امام بخاری نے اس کو اس باب میں ذکر کیا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الاحبر عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم رزق فلما بلغ المؤذن حي على رزق کی بادل اور ٹھنڈک چلی۔ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عظمة۔ خیر منه ہے من هذا المؤذن، مراد حضرت بلال، اور حاشیے کا نسخہ ہے خیر منی، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّهَا عَظْمَةٌ، انہا کی ضمیر حی علی الصلاح کی طرف آئے، اور مطلب یہ حی علی الصلاح واجب کرتا ہے حضور فی الصلاۃ کو، لہذا اس کو سن کر کسی کو ٹھہرنے کی گنجائش نہیں۔ بارش ہو رہی ہے، اگر حی علی الصلاح کا اعلان ہو گیا تو لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں انہا کی ضمیر جمعہ کی طرف عائد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جمعہ واجب ہے، اگر حی علی الصلاح کہا گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے بارش میں بھی جانا ضروری ہے اور پریشان ہوں گے۔ اور ایک روایت میں صراحتاً ہے وَإِنَّ الْجُمُعَةَ عَظْمَةٌ، بخاری میں آئندہ روایت آئے گی، لیکن امام اسماعیلی فرماتے ہیں لا يخالہ صحیح ہے، میرا گمان یہ ہے کہ ان الجمعۃ عظمۃ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر صحیح ہو تو اس کی توجیہ ظاہر ہے جو بیان کی جا چکی۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اعمى کو کوئی شخص وقت بتانے والا ہو تو اس کو اذان دینا جائز ہے۔ اس بات پر ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم کا اتفاق ہے، اور
امام نووی نے داؤ ظاہری اور امام ابو حنیفہ سے نقل کر دیا اعمیٰ کی اذان صحیح نہیں ہے۔ قاضی سروجی نے اس پر اعتراض کیا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف کی نسبت غلط ہے، اور میرا گمان ہے داؤ ظاہری کی طرف ہی نسبت غلط ہے، وہ تو ظاہر حدیث کا اتباع کرتے ہیں، اور ابن مکتوم اعمیٰ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیتے تھے۔ اور حنفیہ کی ایک کتاب محیط ہے، اس میں لکھا ہے اعمیٰ کی اذان مکروہ ہے۔ اس کا محمل یہ ہے کہ جب اس کو کوئی وقت بتانے والا نہ ہو۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم قال وكان رجل اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت بعد وبالإسناد المتصل إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا حزنه فعنا بعلمه قال بعد أذان الأعمى إذا كان له من يخبر به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل قال وكان أعمى لا ينادي قال له أصبحت أصبحت إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان رجلا قال في ضمير ابن عمر کی طرف عائد كما جزم به الموفق یا ابن شہاب کی طرف جیسا کہ طحاوی میں تصریح، اور اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ ابن شہاب نے بات اپنے استاد سالم سے سنی اور انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت۔ ابن ام مکتوم اعمى تھے جب تک ان سے اصبحت اصبحت نہیں کہا جاتا تھا، وہ اذان نہیں دیتے تھے۔ یہاں اشکال یہ ہے کہ سائمین کے لیے غایت عقل ابن ام مکتوم کی اذان کو قرار دیا گیا اور وہ صبح ہونے کے بعد اذان دیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ لوگوں کو طلوع صبح کے بعد کھانے کی اجازت ہے، اور یہ جمہور امت کے مسلک کے خلاف ہو۔ صرف بعض سلف حضرت ابو بکر، حضرت حذیفہ وغیرہ سے بعض ایسے آثار نقل کیے جاتے ہیں جس سے طلوع صبح کے بعد کھانے کا جواز ملتا ہے، لیکن جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔ ابن حبیب مالکی، ابن عبد البر اور ابو محمد اصیلی نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصبحتا کے معنی قاربت الصباح۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ پھر ابن ام مکتوم اور بلال کی اذان میں فرق ہی کیا ہو؟ بلال بھی رات میں طلوع صبح صادق سے پہلے اذان دیتے تھے، اور تفسیر مذکور پر ابن ام مکتوم کی اذان صبح صادق سے پہلے ہوئی۔ اس کا جواب حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ دیا کہ لوگ بالکل طلوع ہونے کے ساتھ اصبحتا کہتے اور ابن ام مکتوم کی اذان شروع ہو جاتی تھی، تو لوگوں کا کھانا پینا
اختتام سحر پر ختم ہو جاتا اور ابن ام مکتوم کی اذان متصلاً شروع ہو جاتی تھی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن سے جو مؤید بالملائکہ ہے یہ کوئی مستبعد چیز نہیں ہے، لیکن یہ تقریر ایسی نہیں ہے کہ جو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ ابن ام مکتوم روزانہ اسی طرح کرتے ہیں اور سارے عاقلین انہی کی اذان پر عقل ختم کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا، اور فرض کرو عین طلوع کے ساتھ انہوں نے اذان شروع کر دی تو اذان بہرحال طلوع کے بعد ہوئی اور غایت عقل ان کی اذان کو بنایا گیا، تو اگر ایک لقمہ بھی ان کی اذان پر منہ میں تھا تو عقل بعد طلوع پایا گیا۔ اس لیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ توجیہ دیکھنے میں سننے میں تو بڑی وجیح ہے، لیکن برتنے میں اور عمل کرنے میں بڑی مشکل ہے۔ اس لیے بعض علماء نے ایک اور جواب دیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک طلوع صبح صادق اور دوسرے تبین صبح صادق۔ اذان تو ہوتی تھی طلوع پر اور طعام کی تحریم کا تعلق تھا تبین سے۔ قال تعالی فکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور تبین سے مراد انتشار ہے، تو یہ عین ممکن ہے۔ اذان تو طلوع کے بعد، لیکن کھانا پینا اس وقت حرام نہ، بلکہ اس کی حرمت تبین سے متعلق جو طلوع کے بعد ہوتا ہے۔ اگر یہ بات از روئے لغت و شریعت تسلیم کر لی جائے تو جواب ظاہر ہے، لیکن اس کا تسلیم کرنا آسان نہیں ہے۔ جس حقیقت کو قرآن نے تبین سے تعبیر کیا ہے اسی کو حدیث میں طلوع صبح سے تعبیر کیا گیا، اور یہ کہا گیا لیس الفجر ان یقول ہکذا، حتی یقول ہکذا، یعنی جس فجر کو غایت عقل قرار دیا گیا وہ فجر کاذب نہیں ہے جو اوپر کو سفید سی نمودار ہوتی ہے ضمب سرحان کی طرح، بلکہ وہ فجر غایت عقل ہے جو شمال و جنوب میں پھیل جاتی ہے۔ اب اشکال اپنی جگہ لوٹ آیا۔ اب کی مرتبہ اللہ نے اپنی توفیق سے مدینہ منورہ میں کچھ دن رمضان شریف کرنے کی سعادت بخشی، تو وہاں بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ مؤذن صاحب کی اذان شروع ہوتی ہے طلوع صبح صادق سے پہلے چند سیکنڈ، اور اذان ختم ہوتی ہے، بلکہ اذان کا اکثر حصہ صبح صادق کے بعد پایا جاتا ہے۔ تو یہ اشکال بالکل حل ہو گیا، اور ابن عبد البر وغیرہ نے جو معنی بیان کیے تھے وہ بالکل واضح ہو گئے۔ ابن ام مکتوم اعمیٰ تھے، ان سے کہا جاتا تھا اصبحت قاربت الصباح، یعنی بس اب صبح طلوع ہونے والی ہی ہے، اور وہ اذان شروع کرتے اور ادھر صبح طلوع ہو جاتی، تو صائمین
کے لیے غایت عقل ان کی اذان تھی، اور اذان کا آغاز طلوع سے چند دقائق چند سیکنڈ پہلے ہوتا تھا، اس لیے وہ اس پر اپنا کھانا موقوف کر دیتے تھے اور آگے ان کی اذان طلوع کے بعد واقع ہوتی تھی۔ تو یہ اشکال بالکل حل ہو گیا اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو توجیہ ابن حبیب ابن عبد البر اور اصیلی نے کی ہے وہی وجیح اور رائے نجیح ہے، اور باقی توجیحات اشکال کا مورد ہیں، اس لیے وہ قابل التفات نہیں معلوم ہوتی۔